آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے معلومات ہیں جناب مفتی گلزار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد حقه كما يستحقه والصلاة والسلام على سيد العالمين وعلى آله وصحبه المنتجبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما. میرے نہایت واجب الاحترام قابل سب احترام جناب ڈاکٹر پروفیسر حبیب اعظم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادر مکرم محقق الناصر جناب سید ثاقب اکبر نگری صاحب، میرے لیے نہایت قابل احترام مشفق و مہربان سید عبدالغفار صاحب، ڈاکٹر سید عبدالغفار صاحب، سربراہ شعبہ اسلامیہ ماڈرن یونیورسٹی اسلام آباد، نیشنل ماڈرن یونیورسٹی اسلام آباد، اور میرے پروفیسر عبدالغفور نجم صاحب. سامعین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج نہایت ہی گراں قدر علمی شخصیات ہمارے اس سیمینار و کانفرنس میں شریک ہیں، اور آپ ان سے خوبصورت علمی گفتگو سماعت فرمائیں گے. یہ علم کی سمندر ہیں جو آپ احباب کے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں تہ دل سے ان عظیم شخصیات کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف فرما ہوئے. یقیناً ایسی شخصیات کا اداروں میں تشریف لانا اور ایسے اتحاد و وحدت کے موضوعات پر گفتگو کرنا ہمارے لیے بہت ہی علمی سرمایہ اور قابل فخر ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ ہم امت میں اتحاد اور وحدت کے خواہاں ہیں. میں اپنے برادر مکرم جناب مولانا محرم صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے دوستوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے ہمیشہ اتحاد اور یگانگت کی بات کی ہے، اور بین المسالک ہم آہنگی جامعہ نعیمیہ اسلام آباد کا ایک اہم طرح امتیاز رہا ہے. ہم مسالک کو محض ایک رائے، اور وہ رائے قابل احترام ہے، رائے ہی سمجھتے ہیں. کبھی بھی ہم نے ایک مسلک کو کل دین یا کل اسلام قرار نہیں دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسالک اپنی اپنی جگہ پر ایک عظیم دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ سلفی ہوں. تمام کے تمام اسلام کی خوبصورت طریقے سے اپنے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس لیے ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، اور ہیں بھی وہ مسلمان.
ایک براڈر سینس میں میرے ابھی بھی پروفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا، گزارش کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارا نام قرآن مجید میں رکھا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے ہمیں مسلمان قرار دیا ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب ایک دوسرے کو قبول کریں۔ آراء کے اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رنجشیں بڑھائیں، محبتیں بڑھانی چاہیے، پیار اور محبت کو پروان چڑھنا چاہیے، مساجد اور مدارس سے محبتیں بکھرنی چاہیے اور محبت کی خوشبو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ممبر و محراب سے ہم ایسی گفتگو کریں کہ جو دلوں کو توڑنے کا سبب بنے، ہم ایسی گفتگو کریں جس سے ایک بہت بڑا علمی کام جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے، ہم ایسی بات کریں جس سے خوبصورت دل جو محبت رسول و خدا سے جو ہے وہ معمور ہیں ان کے اس دل میں دراڑ پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے ہمیں ایسی گفتگو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی سٹیج پر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم دلوں کو جوڑیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیر انسانی معاشرے میں اور صحرا نشین بدوؤں میں جو پیغام اور میسج انجیکٹ کیا، وہ میسج کیا ہے؟ اتحاد و وحدت کا میسج تھا، انسانی ایکویلٹی کا میسج تھا، انسانی مساوات کا میسج تھا۔ اس وجہ سے ہم اس میسج کے امین ہیں۔ ہم جہاں کہیں بیٹھے ہیں، اگر کوئی یونیورسٹی میں بیٹھا ہے، کوئی کالج میں بیٹھا ہے، کوئی مدرسے کی مسند تدریس پر بیٹھا ہے، کوئی محراب و منبر کا جو ہے وہ ایک کسٹوڈین ہے، تو اس تمام کمیونٹی کو ایک پیغام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے، جو اس کے رسول کا پیغام ہے، ہمیں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ جب میں ایک بحیثیت خطیب اپنے نمازی حضرات کو جب میں ایڈریس کرتا ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اہل تشیع میں یہ خرابی ہے، سلفیوں میں یہ خرابی ہے، دیوبندیوں میں یہ خرابی ہے۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ان میں یہ اچھائیاں ہیں، اچھائیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور محبتوں کو پروان چڑھانا چاہیے۔ جس وقت ہم غلو کی طرف جاتے ہیں، غلو جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلو کے تمام راستوں کو بند فرمایا ہے، اور یہ غلو کا جو راستہ ہے یہ تباہی کی طرف، اور تکفیریت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ظلم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ جب آپ غلو کی طرف جاتے ہیں۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو رائے رکھتے ہیں اس رائے کو آپ اتنی کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے کے علاوہ کسی کی دوسری رائے جو ہے وہ کبھی بھی درست نہیں ہے۔ یہ رویہ جو ہے وہ درست رویہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں لے کے آؤ۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، سنن نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ کنکریاں لے کے آؤ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا خوبصورت کنکریاں ہیں، نعم بامثال ہؤلاء، یہ کیسی خوبصورت کنکریاں ہیں۔ پھر فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، اپنے آپ کو دین میں غلو سے بچانا، کہ تم سے پہلے اس وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے کہ انہوں نے دین میں غلو کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے ہمیں یہود و نصارہ کی تباہی اور بربادی کا جو اصل محرک، اصل سینٹیمنٹ اور اصل بیس جو بیان کی ہے وہ یہی غلو تھا، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، جو نہ حق غلو ہے اس کو مت لے کے آؤ اپنے دین میں، ولا تتبعوا اہواء،
اور اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ جب غلو آتا ہے تو پھر خواہشات کی پیروی جنم لیتی ہے، جب خواہشات کی پیروی جنم لیتی ہے تو پھر دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں غلو کے راستے کو چھوڑ کر اعتدال کے راستے کو اپنانا چاہیے، وہ راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صراط مستقیم والا راستہ قرار دیا ہے۔ اعتدال کا راستہ ہی ہمارا صراط مستقیم ہے، اور اسی اعتدال کے راستے کو ہمیں اپنے قانون سازی میں بھی اپنانا ہوگا، انڈیویجولی اپنے بیہیویئر میں بھی اپنانا ہوگا۔ اسی اعتدال کے راستے کو ہمیں اپنے رسوم و رواج میں بھی اپنانا ہوگا۔ اسی اعتدال کے راستے کو ہم نے دین کے جتنے بھی آپ کے ایونٹس آتے ہیں، دین کے تمام ایونٹس میں بھی ہمیں اعتدال کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ کسی طرح بھی ہم اعتدال کے راستے کو نہ چھوڑیں، یہ اصل چیز ہے۔ اور میں اپنے طلباء سے، اور یہاں پہ جو طلباء تشریف فرما ہوئے ہیں دیگر یونیورسٹی سے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جہاں کہیں بھی آپ ہیں، اپنے آپ کو ایک معتدل ایسا رویہ جو قرآن مجید نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسا رویہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جھلکتا ہوا رویہ ہے، اس رویے کو اپنائیں۔ ہماری انتہا پسندی اور یہ ہمارا جو انتہا پسندانہ رویہ ہے، جس کو ایکسٹریمزم آپ کہتے ہیں، ایکسٹریمزم نے ہمیں بہت تباہ و برباد کیا ہے۔ اور بین المسالک ہم آہنگی اعتدال، بین الممالک ہم آہنگی اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہے براڈر سینس میں۔ ہم اس وقت اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے اصولوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے دین کو بچا سکتے ہیں جب ہم اعتدال کے راستے پر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ امت کے اتحاد کا آج کی بھی اس دنیا میں بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ آگے طویل حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری نماز ادا کرے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، جو ہمارے ذبیحے کو کھائے، تو وہ مسلم ہے جس کا اللہ کے ذمے تمام چیزیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ اب وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک کرتا ہے، لیکن تم اسے مسلم ٹریٹ کرو، تم اسے مسلمان سمجھو، تم اسے مسلمان سمجھو کہ وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ جو ہم نماز جس کی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اس کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنا تیر جو ہے وہ اوپنلی بازار میں ایسے لے کر نہ پھرے، بلکہ اس کا جو پھل ہے، آگے جو اس کی چونج ہے، اس کی جو آگے چیز ہے، اس کو پکڑ کر بازار سے چلے، تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس تیر کی وجہ سے کوئی زخمی نہ ہو۔ جس رسول نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اسی کے نام پر ہم افتراق اور انتشار کی محافل سجا کر ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کریں اور ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے اس سے بڑا اور کوئی المیہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں درخواست کروں گا جناب پروفیسر عبدالغفور نجم صاحب سے، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ جناب پروفیسر عبدالغفور نجم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج کی یہ پروقار محفل پاک اتحاد امت کانفرنس ہمارے نہایت ہی احترام کے لائق، عزتوں کے لائق
सदा ताज़ीम व तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब, जिन्हें अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, उन्होंने अपनी अज़मतों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है और अपने दिल के आईने को सबके सामने रखा है। और आज उम्मत जिस कैफियत से गुज़र रही है उसको इत्तेहाद का नाम देकर उन्हें एक हौसला दिया है। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, आज उम्मत को ऐसे अफराद की ज़रूरत है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक बड़े जलाल में होता है और वो अज़ाब नाजिल करने का इरादा फरमाता है, अचानक से अपने इरादे को छोड़ देता है। या रसूलल्लाह वो क्यों? फरमाया इसलिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात को उठकर इस्तिग़फ़ार करते हैं, और दूसरा फरमाया जो उम्मत का ख्याल करते हैं, जो मेरी मखलूक का ख्याल करते हैं और दिल में दर्द रखते हैं। जब उनका दर्द देखता हूँ तो फिर अपने गज़ब को और अपनी रहमत को उस गज़ब पर गालिब कर देता हूँ। और फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें क्या मालूम कि मेरा उम्मत के साथ क्या हाल है? जैसे कि एक शख्स ऊँटनी के पीछे दौड़ रहा हो और उसको पकड़ने के लिए कुछ लोग और शामिल हो जाएं और सारे के सारे उसके पीछे दौड़ें और वो दौड़ती चली जाए, फिर उसका मालिक आकर कहे तुम नहीं से पकड़ सकते, इसके गुर मुझे आते हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि जिस तरह उसको गुर आते हैं और वो अपनी मखसूस आवाज़ में चारा लेकर उस ऊँटनी को अपनी जानिब बुलाता है और वो खड़ी होकर उसे देखकर उसकी जानिब आ जाती है और मुहार डाल देता है, तो फरमाया मुझे उम्मत के हर हाल से वाकफियत है, मुझे पता है मैंने अपनी उम्मत को किस हाल में अपने करीब करना है, क्योंकि वो अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, कि वो गालिब हैं उन पर, उम्मत का हर दर्द उन पर गालिब आता है। तकलीफ़ तुम्हें होती है और दर्द मेरे महबूब को महसूस होता है। और फिर हरीसुन अलैकुम के अल्फाज जो है ये सारी उम्मत दावत व इजाबत सब के लिए है। जिन्हें दावत दी जा रही है वो भी हुजूर की उम्मत है, और जो इजाबत में आ चुके हैं, हुजूर की ग़ुलामी में आ चुके हैं, उनसे भी हुजूर का हरीस होना सब के लिए है। क्योंकि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम एक ऐसी ही दीवानी औरत के साथ चल पड़े महफिल से उठकर, उसने उंगली पकड़ी और हुजूर को लेकर एक टीले पर खड़े करके वो चली गई और सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, आप इस दीवानी और एक मजनूना औरत के हाथ में हाथ देकर यहाँ तक आ गए, कोई तकलीफ़ आपको दे सकता था, आप इसका हाथ छुड़ा देते, अपना हाथ छुड़ा देते और इसे अलग कर देते। फरमाया, मुस्कुरा के मेरे आका ने फरमाया क्या मैं इसका नबी नहीं हूँ? तो हुजूर की नबूवत का जो हाल है, आज जिस तरह प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आज हम ग्लोबल विलेज से निकलकर हम अपने घरों में महदूद क्यों हो रहे हैं? आज हमें उम्मत को देखना है और हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल फ़िल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में जाएगा। उसके कलमे की कैफियत हर एक जानता है कि हुजूर के साथ उसकी निस्बत का हाल क्या है। हमने उस हाल को मज़ीद करीब करना है। हर कोई अपनी कैफियत में काम हर आदमी अपने घर के राशन को चलाता है, अपने घर को चलाता है। इस उम्मत को चलाने के लिए भी ऐसे अफराद की ज़रूरत है। डॉक्टर हबीब आसिम साहब मौजूद हैं, दीगर अहबाब सादात मौजूद हैं। तो आप देखें कि उम्मत का हाल आज क्या है। क्या ऐसे अफराद जब आएंगे और हमारी नाव को जो है सहारा देंगे, तो क्या हम इनका हाथ नहीं पकड़ेंगे? हमें इनका सहारा बनना है, हमने इनका हाथ बनना है। और नौजवान स्कॉलर्स बैठे हैं, नौजवान जो है तलबा बैठे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लोग बैठे हैं। आप भी यकीनन यही बात है कि हुजूर की उम्मत में शामिल होने का यही एक हमारे पास खासा है कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने अगर कूड़ा फेंकने वाली का भी ख्याल रखा है, तो हमने अपने अहबाब को जो आपस में मोहब्बत करने वाले हैं और ग्रोह दर ग्रोह तकसीम हो चुके हैं, उनमें कुछ अच्छे अफराद भी हैं, उनके साथ हम ताल्लुक़ जोड़ें। क्योंकि हर ही हमारे मसलक के अंदर और हर जो फ़िरका बंदियाँ हैं इसके अंदर हमारे पास बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि हम इकट्ठे हों, लेकिन बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इकट्ठे हों। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम खामियों को ना देखें बल्कि उन खूबी वालों के साथ हो जाएं, उन्हें इकट्ठा कर लें। और ये बहुत एक खूबसूरत कदम है जो हमारे मुफ्ती साहब ने उठाया है, और मैं भी काफ़ी अरसे के बाद गैर हाज़िरी के बाद आज हाज़िर हुआ हूँ। और इनका एक अजीम और शख्सियत का एक बेहतरीन खूबसूरत पहलू ये भी है कि ये हमेशा ही याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। हम फिर भी भूल जाएं लेकिन ये नहीं भूलते। हम इनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं और इत्तेहाद उम्मत पर जो इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस सजाई है इसकी कामयाबी और कबूलियत की दुआ भी करते हैं। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये 313 की तादाद की निस्बत लेकर आने वाले लोग ये पूरी दुनिया पे गालिब आ जाएं। वमा अलैया इल्लल बलाग।
اب میں درخواست گزار ہوں محترم المقام عزت مآب ڈاکٹر سید ثاقب اکبر صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں، چیئرمین البصیرہ، اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں جناب ڈاکٹر سید ثاقب اکبر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جناب قبلہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر عبد الغفار بخاری صاحب، جناب پروفیسر عبد الغفور نجم صاحب، جناب میجر صاحب اور دیگر علماء کرام، طلاب عزیز، ہر روز یوں لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کل یوم ہوا فی شان، کہ ایک نئی شان میں ہر روز پروردگار جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہر نئے سورج کے ساتھ اس کے پاک اور نیک بندے بھی ایک نئی شان سے اٹھتے ہیں۔ کیا خوبصورت امیر المومنین نے حضرت علی نے فرمایا سورج کو خطاب کر کے کہ اے سورج، تو گواہ رہنا کہ ہمیشہ میں نے تجھے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے کبھی مجھے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بس میں حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح سے کئی برسوں سے مجھے جو محبت کی نسبت جناب قبلہ مفتی صاحب سے حاصل ہوئی ہے، اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز ایک نئے درد کے ساتھ، ایک نئے شوق کے ساتھ اور ایک نئے ولولے کے ساتھ اس دین کے لیے اور اس امت کے لیے اٹھتے ہیں، اور وہی دعوت جو واقعی توحیدی دعوت ہے اور وہی نسبت جو واقعی محمدی نسبت ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دینے کا اور پیغام دینے کا عمل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انہیں ہمت اور دے، ان کے جسم کو، ان کی روح کو اور طاقت بخشے، اور ان کی آواز کو پذیرائی اور سنوائی نصیب فرمائے۔ یہ جو رسول رحمت مظہر اتحاد امت کا جو موضوع ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہے جو اس امت کو جوڑنے والا ہو، جو اس کو زندہ رکھنے والا ہو، جسے حرکت دینے والا ہو، جو اسے آبرو بخشنے والا ہو، جو اس کے لیے باعث عزت ہو۔ اللہ نے عزت رکھی ہے اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور یہ عزت والا نام ہے محمد مصطفیٰ کا نام۔ میں عام طور پہ میں اسی چیز کا قائل ہوں کہ قرآن حکیم کو صرف لفظوں کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کی خود دعوت ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے۔ لیکن ایک روز میں حضرت علامہ اقبال کی ایک بات پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ بعض لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، سمجھتے نہیں تو محمدی نسبت تو پیدا ہوتی ہے۔ واقعی جب ایک آدمی پڑھتا ہے قرآن، ایک عام دیہاتی، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ معنی کیا ہے، لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو محمد مصطفیٰ کے دل پر اتری ہے۔ یہ جو مسلسل یہ احساس ہے نا کہ محمد مصطفیٰ کے دل پہ اتری ہے، تو ایک خاص کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے، اور یہی کیفیت پھر ایک دن
इंसान को इस अमर की तरह मतवज्जे करती है कि नबी पाक पर जो इलाही पैगाम उतरा है मैं उसको समझने की भी कोशिश करूं। एक और नुक्ता बड़ा अहम है इसी कॉन्फ्रेंस के उन्वान की निस्बत से कि ये जो कामिल कुरान है, ये जो मारिफ और अक़दार और अफ़कार की तकमील जिससे हुई है, इसके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा का सीना अल्लाह ताला ने इंतखाब किया है, यानी उनके सीने पर उतरा है। अल्लामा इकबाल के वालिद साहब की एक बात मारूफ़ है, तफसील में नहीं जाता। वो कहते हैं कि मेरे बाप की चंद बातों जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, उनमें से एक ये है कि सहरी के वक्त मैं एक रोज़ जब कुरान हकीम की तलावत कर रहा था तो हकीम नूर मोहम्मद उनके वालिद साहब का नाम था, वो उस कमरे में आए तो उन्होंने कहा कि इकबाल, इस कलाम को यूं पढ़ा करो कि जैसे तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है, इसको यूं पढ़ा करो। मैं इसमें एक जुमले का इजाफा करता हूँ, मोहम्मद को दिल में रखो तो फिर कुरान उतरना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि ये बड़ी नुक्ते की बात है, इसलिए कि हो नहीं सकता जहाँ मोहम्मद हो वहाँ कुरान नाजिल ना हो। इस सीने को पाक रखें, मोहम्मदी निस्बत पैदा करें तो फिर ये कुरान ने उधर ही उतरना। ये निस्बत बड़ी कभी होनी चाहिए। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि हर रोज़ शब रोज़ हर वक्त उसका नाम यूं गूंजता हो जैसे यहाँ हज़रत का नाम गूंजता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई आप ये देख लें कि दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान हैं, हर एक की इबादत गाहें हैं, उन इबादत गाहों में पुकारने का अपना अपना उनका तरीका है। लेकिन क्या खूबसूरत तरीका है ये अज़ान का जो हज़रत ने हमें सिखाया है। इस अज़ान में पूरे का पूरा दीन बयान हो गया है, अपने इजमाल के साथ और अपने जमाल के साथ पूरे का पूरा दीन जो है इस अज़ान में आ गया है। हाँ, हज़रत का नाम गूंजता है, देखें इंसान की ज़ुबान से निकलता है। हम इसके कायल नहीं हैं कि आप सिर्फ रिकॉर्ड लगा दें, ज़िंदा इंसान को पुकारना चाहिए जो मौजूद हो इस लाउड स्पीकर के इस तरफ और ऐसे अपने दिल से कह रहा हो कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जी, ये बहुत ज़रूरी है। ये निस्बतें और ये जो है ना, इसको कभी रहना बड़ा ज़रूरी। कुरान कहता है कि सारे नबी अपनी अपनी उम्मतों पर शाहिद हैं, सारे नबी अपनी अपनी उम्मतों पर शाहिद हैं और हाँ, हज़रत उन सब पर शाहिद हैं। मुझे नहीं पता इस शहादत की नौइयत क्या है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि कुरान में आया है तो हकीकत यही है। ये अलग बात है, कुरान कहता है ना कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है उसकी हम्द के साथ, लेकिन तुम इस तस्बीह को समझते नहीं हो। ये तस्बीह हकीकी है, ये तस्बीह हकीकी है। हर चीज़ हकीकत में अल्लाह की तस्बीह। कहते हैं ना कि अपने वजूद से एक बाज़ लोग यूँ करते हैं, इसकी तफसीर यूँ करते हैं कि हर चीज़ अपने वजूद से अल्लाह की, यानी वो दलालत करती है कि अल्लाह सुभान है और अल्लाह जो है वो महमूद है, हम्द किया गया है। ये चीज़ गलत नहीं है, बात दुरुस्त है, लेकिन ये कौन सी चीज़ है जो हमें समझ नहीं आती। कुरान कहता है इस तरह से तस्बीह करती है कि तुम्हें उसकी समझ नहीं आती। यानी तस्बीह हकीकी है, जो अल्लाह की तस्बीह हर चीज़ करती है, अपने सिर्फ वजूद से तस्बीह पे दलालत नहीं करती। तस्बीह करती है लेकिन वो तस्बीह हम समझते नहीं। इसी तरह से कुरान जब ये कहता है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पे दरूद भेजते हैं, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पे दरूद भेजते हैं। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, तलबा कराम, ये जो है ना फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं। एक तो ये कि फ़रिश्ता क्या है और दूसरा ये है कि उनका दरूद भेजना क्या है। ये भी हकीकी है
یہ بھی حقیقی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کب سے بھیجتے ہیں؟ کب تک بھیجتے رہیں گے؟ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ احادیث میں یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں نا، مثلا انسان ہر طرح کا انسان ہے، ہر دور کا انسان ہے، لیکن پھر بھی اس کی نوع ایک ہے۔ لیکن اس کے یہ جو ہم کہتے ہیں نا جانور، اس کی انواع مختلف ہیں۔ گھوڑے کی ہزاروں قسمیں ہیں، اونٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن لفظ اونٹ ان سب پہ دلالت کرتا ہے۔ جانور کا لفظ اونٹ پہ بھی دلالت کرتا ہے، گائے پہ بھی دلالت کرتا ہے، بھینس پہ بھی دلالت کرتا ہے، یعنی لفظ جانور کے نیچے بہت ساری انواع جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو فرشتے کی جو تفصیلات احادیث اور قرآن میں آئی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتہ بہت مختلف قسم کی انواع کا ہے۔ ایک فرشتہ ان میں سے جبرائیل ہے۔ نبی پاک نے ایک دن کہتے ہیں روایات میں آیا تو اس سے کہا کہ میں تمہاری اصل حقیقت اور ماہیت اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا۔ کہاں وہ فرشتہ جبرائیل، کہاں وہ فرشتہ جبرائیل جس کا ایک پر یہاں سے جو ہے وہ عرش تک چلا جائے، اور اس پر کی حقیقت کیا ہے ہم بے پر کی تو اڑا سکتے ہیں، اس کی حقیقت آپ کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کیا ہماری بساط کہ ہم جبرائیل کے پر کی حقیقت جو ہے اس کو بیان کر سکے۔ وہ میرا نعت کا ایک شعر ہے جی قبلہ، کہ کرتا ہے فرشتوں سے بڑے ناز سے باتیں، کیا پھونک دیا آپ نے جبرائیل کے پر میں۔ کرتا ہے فرشتوں سے بڑے ناز سے باتیں، کیا پھونک دیا آپ نے جبرائیل کے پر میں۔ تو یہ جو فرشتہ ہے نا جبرائیل سے شروع ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں نا ہمارے ہر ایک کے کندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، نیکیاں بدیاں لکھنے والے، یہ سب حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فرشتوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، یہ سب حقیقت ہے۔ قرآن ان کو مدبرات امر کہتا ہے، کائنات کا ہر امر اللہ تعالیٰ نے، اس کی ذات اس سے بالا ہے کہ ہر امر جو ہے وہ اس کی ذات اس میں وہ ہو۔ اس نے فرشتے پیدا کیے ہیں ہر امر کو انجام دینے اور اس کی تدبیر کے لیے۔ کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی ایسی نہیں ہے روایات اور احادیث کے مطابق، جس کی میں ایک مقصد کی طرف جا رہا ہوں، روایات اور احادیث کے مطابق کہ جس کی تدبیر ان فرشتوں کے ذمے نہ ہو۔ ایک حدیث یہاں تک آئی ہے میرے عزیزوں کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کائنات کی وسعت ان پر تنگ پڑ گئی ہے۔ اب آپ سنیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ کائنات کے گوشے گوشے سے محمد مصطفیٰ کو تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں، درود و سلام کی صدائیں ہیں۔ یہ کان بڑے ناقص ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی پاک پہ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی تو پھر ایسے نبی پاک کہا کہ باہر نکلتے تھے، انہوں نے خود کہا کہ میں ان کے ساتھ یوں ہوتا تھا جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک ایسے جا رہے ہوتے تھے، شجر و حجر سے نبی پاک پر درود کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ تو جن کو اللہ نے سننے والے کان بخشے تھے وہ یہ درود کی آوازیں سنتے تھے۔ اگر ہم اللہ اور فرشتوں کے ساتھ نبی پاک پہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے شامل ہو جائیں تو یہ ہماری سعادت ہے، نبی پاک کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس محمد مصطفیٰ کی امت ہونے کا ہمیں شرف بخشا گیا کہ معراج کی روایات میں جس کے بارے میں کہا کہ وہ باقی تو ہے نا کہ آپ نے امامت کروائی مسجد اقصیٰ میں، تو پھر پہلے آسمان پہ پہنچے تو فلاں نبی ملے، دوسرے پہ پہنچے تو فلاں نبی ملے، تیسرے پہ پہنچے۔ یہ آسمان کیا ہے؟ پہلا آسمان کیا ہے، دوسرا کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، لیکن حقیقت ہے۔
7वें आसमान पे पहुँचे तो खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम मिले, और फिर उसके बाद जिब्रील के साथ आगे बढ़े और सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील ने कहा कि मेरे पर जलते हैं या रसूलुल्लाह, मैं आगे जाऊं तो यहाँ इससे आगे ना कोई फरिश्ता जा सका है मुकर्रब, और ना कोई बशर आगे जा सका। फिर नबी पाक जो है वो इस तरह से आगे गए। फिर जो फ़औहा अला अब्दिही मा औहा, ये जो वही है हज़रत पर, इसके लिए आप फरिश्ते जिब्रील के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह ताला की अपनी हिकमत और एक तरीक़ेकार है कि इस नबी की उम्मत बनने का और इस नबी का नाम लेने का, उनकी नबूवत और रिसालत की शहादत देने का हमें शर्फ हासिल हुआ। हमें अब बड़ा होना चाहिए। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इतने बड़े नबी और इतने आफाकी मुकाम वाली हस्ती के नाम लेवा इंसानों को छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये मनसब है। इस गवाही देने के बाद एक जिम्मेदारी है। हम इस नबी की उम्मत में दाखिल हो गए हैं जिनसे कहा गया है तुम्हें उम्मत वसत बनना है, तुम्हें सारी कायनात पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना है। मेरे अजीज़ों, किसने पहुंचाना है ये पैगाम उन तक कि जिसमें ये कहा जाए कि कानून सबके लिए मुसावी है। जब किसी एक अमीरजादी का, एक बड़े नवाब और रईस की बेटी की चोरी का मामला दरपेश हुआ और उसके हाथ काटने की बात आई तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो इतने बड़े सरदार की बेटी है। आपने फरमाया कि उसकी कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है, चोरी मोहम्मद की बेटी फातिमा भी करे तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। कैसे ये मुसावात वाला पैगाम जाएगा? पूरी कौन लेके जाएगा? किसके ज़िम्मे है? ख़त्म नबूवत, ख़ातमुन नबीयीन के मानने वालों, जिसमें मैं एक नाचीज़ भी शामिल हूँ, ख़त्म नबूवत फ़कत एक अकीदा नहीं है, एक ज़िम्मेदारी भी है कि ये पैगाम लेके नबियों का, हम उसके अमीन हैं नबियों के पैगाम के। हम हर रोज़ नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की रसालत की गवाही देने वाले हम अमीन हैं। आप सारे नबियों के बाद आए और सारे नबियों की मेहनतें आप तक पहुँची। ये विरसा हम तक आपकी मेहनतों और आपकी ज़हमतों और आपकी अज़मतों के तफ़ैल पहुँचाए। हमने सारी इंसानियत तक लेके जाना है रहमत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, मवद्दत का पैगाम। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम अल मकाम इज़्ज़त माब डॉक्टर सैयद अब्दुल गफ़ार बुखारी साहब, सरबरा शोबा उलूम इस्लामिया नमल, आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं। जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल गफ़ार बुखारी से। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सबसे पहले मैं अल्लामा मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक खूबसूरत मजलिस कायम की है जिसमें उलमा और मशाइख तशरीफ़ फरमा हैं, और इस हवाले से जिसका मौजू इत्तिहाद है। सच्ची बात यह है कि आज इत्तिहाद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, शायद इससे पहले नहीं थी। इत्तिहाद अपने अंदर बहुत सी वुसअत रखता है। किस हवाले से इत्तिहाद करना? जिस तरह हमारा इत्तिहाद है, हमारा रब्बुल आलमीन एक है, सब मुत्तहिद हैं। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी हैं, हमारे रसूल हैं और आखिरी पैगंबर हैं। हमारा इसमें इत्तिहाद है। हमारा आखिरी दीन
جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس میں ہم سب متفق ہیں، متحد ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمارا آخری مذہب ہے اور اس کے بعد کوئی مذہب نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہمارا قبلہ اور کعبہ یہی ایک ہی ہے۔ اسی طرح ہم سب مسلمان ہیں، ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمام انسانیت کو سبق دیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یہ وحدت انسانی، اللہ تعالیٰ نے وحدت انسانی کا سبق دیا، اور ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اصل میں غیروں کی پلاننگ، ہماری کمزوریاں اور اسباب کا نہ ہونا، وسائل کی کمی، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو ہم آپس میں انتشار کا شکار ہو گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر اختلافی پوائنٹ کو بھی اتحاد کی روشنی میں دیکھیں۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رائے ہو جاتی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اختلاف رائے اسی کو ہم نے حرف آخر سمجھ لیا۔ دوسری رائے کا احترام کرنا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ ابھی غلو کی بات ہو رہی تھی، ایاکم والغلو فی الدین۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ افراط اور تفرید کے درمیان، جبکہ ہماری امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہے، امتن وسطن، امت وسط ہے، افراط و تفرید کے علاوہ۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے، اور متحد کس صورت میں ہونا ہے کہ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا مذہب بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، اور ہمارا نام بھی ایک ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیے، اور اس میں علماء کا، مشائخ کا، ادباء کا، اساتذہ کا، طلباء کا، حکومت کا، سب کا رول ہے۔ سب ہم اس رول کو لے کے چلیں گے، الحمدللہ اب یہ ہم آہنگی جو ہے یہ پیدا ہو رہی ہے مختلف مسالک کے درمیان، یونیورسٹی سطح پر اور مدارس کی سطح پر، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارا اتحاد ہوگا، ہماری پلاننگ ہوگی، ہم انشاءاللہ ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہو جائیں گے۔ میں یہاں پہ آپ کے سامنے ادب اختلاف کے حوالے سے، میں نے یہ مقالہ اسلامی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، مؤتمر عالم اسلامی، وہاں میں نے پڑھا تھا، تو وہاں چند ایک نکات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ اتحاد کی راہ میں ایک رکاوٹ اختلاف کی ہے۔ ایک ہوتا ہے اختلاف، یعنی اختلاف ہونا، اور ایک ہے اختلاف کرنا۔ دونوں میں فرق سمجھیے۔ اختلاف کا رائے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہر بات میں اختلاف کا پہلو ڈھونڈنا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے امور مفترق ہو جائیں گے۔ تو پہلا موقف یہ یاد رکھیے کہ شریعت میں کبھی بھی اختلاف کی، جس طرح آج کل یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اختلاف امت رحمہ، اختلاف ہو جائے علیحدہ بات ہے، لیکن اختلاف کرنا، میں اس کا انکار کر رہا ہوں، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور آپس میں ہر بات میں اتفاق کا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ اور اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے عذر تلاش کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو تلامذہ تھے، امام ابی یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام حسن شیبانی رحمہ اللہ، یہ ان کے شاگرد تھے، اور مسائل کے اندر اپنے استاد سے 1/3 ایک ثلث اختلاف کیا تھا، لیکن ایسا اختلاف کیا کہ امام صاحب کو
اس میں کبھی بھی دوسری رائے کا اظہار نہیں کیا انہوں نے، امام صاحب کی رائے کو دے کر اور اپنی توجیہ دی، اور یہ نہیں کہا کہ میری رائے، ایون کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں اذا تعارض قولی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضربوا قولی علی الحائط، اگر میری بات بھی، دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم، میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے متصادم ہو جائے تو میری بات کو دیوار سے مار دے۔ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ کل یؤخذ من قولہ ویرد، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ روضہ مبارک پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے صحابہ سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر واشار الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر اس قبر والے کی ہر بات لینی ہے۔ یعنی اختلاف کا دیکھیں، اور پھر دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تمام نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ آپس میں اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں۔ تو اگر کسی بات میں، جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے نماز میرے ساتھ پڑھنی ہے، صحابہ اکرام کو، بعض صحابہ کو جب دیکھا کہ نماز میں وقت ہو گیا ہے تو بعض صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی، اور بعض نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اختلاف رائے ہو گیا، لیکن کسی نے دوسروں کو نشانہ نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم کنتم علی خیر وکنتم علی خیر، تم بھی بلائی پہ ہو، تم بھی بلائی پہ ہو۔ اس طرح کی مثالیں ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی بڑی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اختلاف کرنا نہیں، ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بھائی کے لیے عذر تلاش کرنا، اس کی اختلاف کی بنیاد جو ہے کسی نہ کسی حدیث پر، کسی نہ کسی رائے پر، کسی نے قول پر ہوگی۔ بغیر دلیل کے اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں تو شریعت ہمیں کیا کہا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، اچھے طریقے سے آپ مجادلہ کریں گے، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، لیکن دعوت جس کلمے کی طرف آپ، یا کسی مسلک یا کسی بھی چیز کے اندر اختلاف ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، حکمت کا پہلو چھوڑنا نہیں ہے۔ اختلاف ہو جائے تو دوسری بات کو جذب کر لینا، مان لینا، تسلیم کر لینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اچھے لفظوں سے ذکر کرنا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ زبان سے ایسا خطرناک جملہ بول دیتے ہیں، ایسا زہر بول دیتے ہیں کہ سننے والا بھی اس سے سن کر وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جراحت السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زخم جو ہو وہ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخمی کیا جائے اس کے زخم کبھی مندمل نہیں ہو جاتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ادب اختلاف کے جو آداب ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کی رائے میں، اتحاد کے راستے کے اندر یہ حائل ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اختلاف کیجئے لیکن اس کے آداب کو مد نظر رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے محترم المقام عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالغفار بخاری صاحب، سربراہ شعبہ علوم اسلامیہ نمل۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں محترم المقام عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے آپ تشریف لائے ہیں،
آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سامعین گرامی، آج کی اس باوقار محفل میں آپ اور ہم سب کا آنا در حقیقت ہم سب کے لیے سعادت کا ذریعہ ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز اس پہلے جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں جو اکثر مجھے دعوت دیتے ہیں کہ چلو آؤ آج ہم چمنزار کی سیر کرتے ہیں. تو چمنزار کا نام سنتے ہی شوق پیدا ہوتا ہے کہ چلو چلتے ہیں اور کچھ وقت راحت کے اور آرام کے گزرتے ہیں. تو آج تو چمنزار نے خود مجھے دعوت دی ہے کہ آپ آئیے ہمارے پاس. تو جب گلزار دعوت دے رہا ہو تو پھر کون ہے کہ جو اس دعوت پر لبیک نہ کہے. اور دعوت دینے والا گلزار جس نسبت سے دعوت دے رہا ہو تو اس نسبت کی وجہ سے تو ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. بچپن میں ایک بات پڑھی تھی کہ عجب کشش ہے سمندر کی سبز آنکھوں میں کہ سارے چشمے اسی کی طرف روانہ ہیں. یہ جو سمندر کی کشش ہے، سارے چشمے اسی کی طرف روانہ ہیں، جو وادیوں سے نکلتے ہوں، پہاڑوں سے نکلتے ہوں، صحراؤں کے دامنوں کو چیرتے ہوں، لیکن سب کی منزل، سب کا مقصود، سب کی پناہ گاہ وہ سمندر کی سبز آنکھ ہے جس میں ہر چشمہ اپنے آپ کو سمیٹنا چاہتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو سمونا چاہتا ہے. یہ چشمے جن جن راستوں سے گزرتے ہیں ان راستوں کو مسلک کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلک راستے ہی کا دوسرا نام ہے. اور تمام مسلکوں کی منزل کیا ہے؟ وہی سمندر کی سبز آنکھ کہ جسے اللہ رب العزت نے وہ جمال، وہ کمال، وہ عزت، وہ احترام بخشا ہے کہ ساری کائنات ان کے قدموں کی گرد راہ بن جاتی ہے. اور یہ محض جملہ نہیں ہے، جیسے ساقی اکبر صاحب نے یہ لفظ کئی بار دہرایا کہ یہ ایک حقیقت ہے. یہ جملہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جب بلندیوں کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ پوری کائنات ان کے قدموں کی گرد راہ بن جاتی ہے. اور جب ان کے قدموں کی گرد راہ بن جاتی ہے تو پھر سارے رستوں پہ چلنے والے اسی ہستی کو جب منزل بناتے ہیں تو پھر اعتبار رستے کا کیا جائے گا یا منزل کا کیا جائے گا؟ اعتبار منزل کا کیا جائے گا، رستے کا نہیں کیا جائے گا. کیونکہ منزل وہی ہے جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے ملنے والی شریعت، آپ کا بتایا ہوا راستہ، آپ کی سکھائی ہوئی طریقت، یہی منزل ہے. راستے بے شک دائیں بائیں جہاں سے بھی آتے ہوں، بالآخر سبھی نے وہیں جانا ہے. اور جس چشمے کا راستہ بدل گیا اور اس نے اپنی منزل جناب مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا دیا، وہ پوری کائنات میں جتنا مرضی سفر کرتا رہے وہ سارا کا سارا سفر رائے گاں، بیکار اور لا حاصل ہو جائے گا. اس لیے کسی بھی مسلک پر چلنے والا جب تک اپنی نگاہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قبلہ گاہ بنا کے رکھے گا
تو اس کے راستے پر چلنے والا ہر قدم اس کے لیے ایک منزل کا مقام رکھتی ہے اور اسے اپنے ہر قدم پہ فخر کرنا چاہیے۔ اس لیے سامعین گرامی، جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت اور وحدت امت کے حوالے سے یاد کرتے ہیں تو آئیے ان آخری چند لمحات میں ایک ہلکا سا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ کائنات کے رب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند مقام عطا کیا، میں اس بلند مقام کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ ہم سب کر سکتے ہیں، نہ پوری کائنات کر سکتی ہے۔ ایک بار میں نے اپنے تصور میں اپنے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، یہ آسمانوں کی بلندی کس قدر ہے، یہ 7واں آسمان کتنی دور پر ہے، یہ سدرۃ المنتہا کا فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہے۔ ظاہر ہے کہ میرا کیا سوال اور میری رسائی کیا، لیکن تخیل ہی سے جواب آیا کہ یہ جتنی بھی کائناتیں ہیں اور سدرۃ المنتہا تک اور عرش معلی تک، یہ سب میری کائناتیں لفظ کن سے بنی ہیں، لیکن میں نے اپنے محبوب کو اپنی محبت سے بنایا ہے۔ لفظ کن سے یہ کائناتیں وجود میں آئی ہیں اور محبت سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آئے ہیں، تو پہلے لفظ کن سے آنے والی کائناتوں کی وسعت تلاش کرو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں سوال کرنا۔ اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت اور آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک سبق ضرور سیکھا ہے، اور وہ سبق یہ سیکھا ہے کہ آدمی جتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے، مخالفتیں اتنی کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ اس کا کبھی مشاہدہ کرنا چاہیں تو زیادہ بلندی پہ نہیں، صرف دامن کوہ پہ کھڑے ہو جائیں تو پورا اسلام آباد آپ کے قدموں میں چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ پورا شہر ایک وحدت ہے۔ کبھی موقع ملے کسی ہوائی جہاز پہ بیٹھنے کا تو پہلے لمحے میں اسلام آباد ایک وحدت نظر آئے گی، پھر راولپنڈی اور اسلام آباد مل کے ایک وحدت نظر آئے گی، اور جیسے جیسے وہ بلندی پر چلتا چلا جائے گا، یہ پوری سرزمین ایک وحدت بنتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ حکمت یہ ملتی ہے کہ جو جتنا بلندی پہ جاتا ہے اس کے اختلافات اتنے ہی کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ وحدت کی طرف سفر کرتا ہے۔ اور جس نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند کیا ہے، تو اے امت مصطفیٰ علیہ السلام، تم اس بلندی کے سفر پر ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ جو بلندی کے سفر پہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ اتباع کا کرنا ہی اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے جہاں جہاں قدم اللہ کے رسول کے چلیں، وہیں وہیں ان کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلتے چلے جاؤ۔ ایک دوسرا نقطہ اس حوالے سے جو مجھے اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھ کے سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلکوں کو اکٹھا نہیں کر رہا، اللہ نے تو پوری کائنات کو جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلک پہ چلا دیا ہے، پوری کائنات کو۔ ایک لمحے کے لیے غور کرنا چاہیں آپ تو آئیے میں ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ ابھی آپ اور ہم سب لوگ انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ ایک نماز کے اندر پوری کائنات آپ کو اس وحدت میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ قیام کرتے ہیں ہم تو کبھی زمین پہ اٹھنے والے درختوں پر نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، قیام کی حالت میں وہ جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی اقتدا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو زمین کے سارے چوپائے اپنے سر جھکا کے رکوع کی حالت میں جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی پیشانی زمین پہ لگا دیتے ہیں تو اس کائنات کے سارے کیڑے مکوڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز کی اتباع کرتے ہوئے اپنی جبین اس زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور جب ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں
تو زمین کے سارے پہاڑ ایک باوقار انداز میں دوزانوں ہو کر بیٹھ کر اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ ہمیں پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کر رہا ہے، ہم کیسے نادان ہیں کہ ہم آپس میں ہم آہنگ نہیں ہو رہے، ہم آپس میں قریب نہیں ہو رہے۔ یقیناً یہ ضرورت ہے سمجھنے کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی وحدت کی طرف لے کے آ رہے ہیں جو صرف انسانوں کے درمیان میں نہیں بلکہ کائنات میں پائی جانے والی ساری مخلوقات کی وحدت۔ اور جیسے علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ قرآن مجید میں کتنی ہی ایسی آیات ہیں کہ جس میں ساری مخلوقات کی نمازوں کا، تسبیحات کا اور سجود کا ذکر ملتا ہے۔ کہیں وہ سجدہ کرنے کا ذکر، کہیں نماز پڑھنے کا ذکر، کہیں تسبیحات پڑھنے کا ذکر۔ تو جو اللہ ہمیں پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کر رہا ہے تو ہمیں تو آپس میں ضرور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، ہم آواز ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے آسان ترین مثال، اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہماری بات ختم ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی بات زندگی بھر چلتی رہے گی اور اسی کو چلتے رہنا چاہیے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، میں علماء کی مجلس میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے یہ سوال سوچنے کے لیے صرف چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مجھے قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ لفظ نہیں ملا کہ تم اتحاد کرو، لیکن قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ تم آپس میں تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اردو زبان، فارسی زبان اگرچہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم تعاون کو اتحاد کے لفظ میں پیش کریں اور اتحاد کو تعاون کے لفظ کی صورت میں معنی عطا کریں، یہ بات زبان کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن ان دونوں میں ایک بنیادی فرق اور ایک لطیف نقطہ ہے جس کو سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی۔ جہاں بھی نیکی، خیر، تقوی کی بات ہو تو تعاون کا ہاتھ بڑھا دیا جائے اور اپنے آپ کو اس میں پیش کر دیا جائے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور جہاں گناہ کی، نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی بات ہو تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا جائے، چاہے وہ انتہائی قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک ایسے وفد سے ملتے ہیں جو مکہ سے آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کے آنے والے وفد سے پوچھا کہ جب ہم مکہ میں تھے تو وہاں ہم نے ایک کمیٹی ایسی بنا رکھی تھی جن کا مقصد تھا مکہ میں آنے والوں کی حفاظت، ان کی خدمت، حرم کعبہ کی صفائی، امن و امان کو قائم کرنا۔ بتائیے وہ کمیٹی کیا ہوئی؟ وفد کے ارکان نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کمیٹی بھی ختم ہو گئی، اب کہاں کمیٹی اور کہاں وہ بات؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اگر وہ کمیٹی موجود ہوتی آج تو میں آج بھی اس کا ممبر ہوتا، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا تھا وہ مقصد اعلیٰ اور عرفہ تھا، اور اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے جس کے لیے اللہ رب العزت نے البر والتقوی دو لفظ استعمال کیے ہیں، اور آپ میں سے ہر فرد یہ جانتا ہے کہ بر کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ بر جاننا چاہیں تو آیت البر پڑھ کے دیکھ لیجئے، تقوی جاننا چاہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ علیک بالتقوی فإنها رأس الامر کلہ، اے ابو ذر تقوی کو اختیار کر لو کیونکہ یہ تمام معاملات کی بنیاد اور اس کی جڑ ہے، اس لیے اس پر تعاون کرنا چاہیے۔ اور اس پر تعاون تو ہم اپنی زندگی میں ہر مقام پر دیکھتے ہیں، بصیرت کی نگاہ ذرا سی کھولیں تو آپ کو ہر جگہ سے اس کی کوئی نہ کوئی مثال مل جائے گی۔ آقا رحمت علیہ السلام کی سنت اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر لے آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کا پتہ بتا دو۔ اللہ ہمیں اسی منزل کی طرف روانہ اور جاری رکھے ہمارا سفر، اور ہماری زندگی کا ہر سانس اور ہماری زندگی کی ہر جو گھڑی ہے وہ آپ ہی کی محبت اور آپ کی امت مصطفیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے
اس کی خدمت میں بسر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔